السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ ویلکم ٹو مائی چینل نصیر سینٹر وائس۔ تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے نصیر سینٹر وائس کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ تو بڑھتے ہیں آج کی سٹوری کی طرف۔ آج کی سٹوری کا عنوان ہے مسافر جنات کا ٹولہ۔ روز کی طرح آج بھی 10 بجے عقیل صاحب کے گھر کی ساری لائٹس آف کر دی گئی تھیں۔ تمام افراد اپنے اپنے کمروں میں تھے۔ وہ بھی اپنے کمرے میں بیڈ پر منہ پھلائے بیٹھی تھی۔ سو جا اب، نوشی نے لیمپ آف کیا تو رہی سہی روشنی بھی غائب ہو گئی۔ کمرہ مکمل تاریکی میں ڈوب گیا۔ مجھے نہیں سونا، مہرو چڑ کر بولی، پھر تن فن کرتی ہوئی اٹھی اور جوتے اڑیس کر باہر نکل گئی۔ دروازہ آہستہ سے بند کر کے وہ سیڑھیوں کی طرف لپکی۔ قدم پر قدم جمائے انتہائی احتیاط سے وہ سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ چھت پر پہنچ کر اس نے سکون کا سانس لیا۔ شدید سردی کے باعث آسمان پر دھند کا راج تھا۔ تارے چھپ گئے تھے اور چاند بھی نظر نہ آتا تھا۔ موسم کے مزاج سے آشنا مہرو کمرے سے نکلتے وقت شال ساتھ لے کے آئی تھی، جو اب اس کے کندھوں پر پھیل کر نچلے دھڑ کو چھپانے کا کام بخوبی انجام دے رہی تھی۔ تاہم سردی اسے اب بھی لگ رہی تھی۔ اس نے گہری سانس ہوا میں خارج کی تو منہ سے نکلتا ہوا دھواں ہوا میں غائب ہو گیا۔ القصہ وہ دیوار پر چڑھ کر گرد و نواح میں جھانکنے لگی۔ آس پاس کے گھروں میں ابھی بھی روشنیاں چل رہی تھیں اور ایک اس کا اپنا گھر تھا جو اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ سب جاگ رہے ہیں یار، کوئی بھی اس وقت نہیں سوتا، اور ایک یہ گھر، نیند نہ بھی آئے تب بھی زبردستی سو جاؤ۔ مارے اکتاہٹ کے وہ بڑبڑانے لگی۔ کیا ہو رہا ہے یہ؟ اس آواز پر وہ اچھلی تو دھڑام سے نیچے آ گری۔ پیچھے کھڑی نوشی پیٹ پر ہاتھ رکھ کے ہنس ہنس کے لوٹ پوٹ ہو گئی۔ نوشی کی بچی، رک ذرا، بتاتی ہوں میں تجھے۔ وہ چپل اتارے اس کے پیچھے بھاگنے لگی۔ اسے نشانے پر رکھ کر اس نے جیسے ہی چپل اچھالی تو وہ اڑتی ہوئی کسی اور کے سر پر جا لگی۔ ہائے اللہ، مر گیا۔ نوشی جھک گئی تھی اور مہرو کے گرنے کی آواز پر چونک کر چھت پر آتا فواد آخری سیڑھی پر سر پکڑ کر بیٹھ گیا تھا۔ ہائے، کون مر گیا؟ مہرو دھک دھک کرتے دل کے ساتھ اس کے قریب آ کر رکی۔ فواد، نوشی نے حواس باختہ کھڑی مہرو سے کہا۔ فواد نے دونوں کو گھورا۔ کہاں مرا ہے؟ زندہ تو ہے؟ بے وقوف سی مہرو اس کی بات سمجھی ہی نہ تھی۔ بولا، ارے زندہ تو ہوں لیکن ٹھیک نہیں ہوں۔ میرا سر توڑ دیا تم نے۔ ابھی جا کے امی کو بتاتا ہوں۔ اسے نیچے جاتا دیکھ کر نوشی نے اسے کالر سے پکڑ لیا۔ امی سو رہی ہیں اس وقت؟ اس نے دانت پیسے۔ ہاں تو بتا کے آتا ہوں نا کہ تم دونوں جاگ رہی ہو۔ اس کا تو جوش کم ہونے میں نہیں آ رہا تھا، اس لیے بدن کو مختلف انداز میں جھٹکے دے کر کالر چھڑوانے کی کوشش کرنے لگا۔ اچھا، ہم جاگ رہے ہیں اور تم تو جیسے سو رہے ہو نا۔ چلو چپ چاپ اپنے کمرے میں جاؤ، سمجھے؟ نوشی نے شہادت کی انگلی دکھا کر اسے تنبیہ کی۔ کالر چھوڑو میرا۔ اس کے چہرے کے تاثرات بگڑے ہوئے تھے، وہ سخت خفا لگ رہا تھا۔ کالر چھوٹتے ہی وہ 9-2-11 ہو گیا۔ اسے جاتا دیکھ کر وہ دونوں باتیں کرنے لگی۔ ٹائم کافی زیادہ ہو گیا تھا تو نوشی بھی جمائیاں لینے لگی۔ مجھے تو بہت نیند آ رہی ہے، میں تو چلی سونے۔ ہاں ٹھیک ہے، جاؤ۔ تم بھی چلو نا میرے ساتھ۔ جی نہیں، میں ابھی نیند سے بے ہوش نہیں ہو رہی۔ ٹھیک ہے پھر، مرو یہیں۔ وہ اس کی کمر میں ایک دھمکا جھڑک کر بھاگتے ہوئے سیڑھیاں اترنے لگی۔ عقیل صاحب کے گھر کوئی 10 افراد رہتے تھے۔ عقیل صاحب اور ان کی بیوی کوثر بیگم کے 5 بچے تھے۔ سب سے بڑا بیٹا جاوید جو کہ شادی شدہ تھا، بیوی کا نام ماریہ تھا اور ان کے 2 بچے تھے، بڑی بیٹی گڑیا اور چھوٹا بیٹا آلیان۔ اس کے بعد نوشین کا نمبر آتا تھا جو پڑھائی سے فارغ ہو چکی تھی اور اب اس کے لیے رشتے ڈھونڈے جا رہے تھے۔ پھر مہرین تھی جس کا شمار انتہائی کام چور اور باتونی قسم کی لڑکیوں میں ہوتا تھا۔ مہرین کے بعد
فواد تھا جس کا کام سارا دن بہنوں کی حرکتوں اور ان کی چیزوں پر نظر رکھنا تھا۔ سب سے چھوٹی امرین تھی جو ہمہ وقت کوثر بیگم کے ساتھ چپکی رہتی تھی۔ 9 سال کی ہو چکی تھی مگر ابھی بھی امی کی گود میں ہی سوتی تھی۔ بہرحال اب رات کے 2 بجے کا وقت تھا اور اس وقت سبھی اپنے اپنے کمروں میں خواب خرگوش کے مزے لے رہے تھے، سوائے مہرین، نوشین اور فواد کے۔ آپی، مجھے بھوک لگ رہی ہے۔ یہ بھی کیا تماشا ہے کہ پیٹ کو کسی پل چین نہیں ملتا، وقت کی تمیز کیے بغیر آدھی رات کو بھی کھانے کو مانگتا ہے۔ مہرین عرف مہرو اپنے پیٹ کو پکڑے شروع ہو گئی تھی۔ دیکھوں ذرا جا کر کچن میں، شاید کچھ مل جائے کھانے کو۔ وہ منہ بسورتے ہوئے اٹھی۔ اس وقت نوشی کچن میں فریج کھولے پانی پی رہی تھی۔ فواد بستر میں دبکا چاکلیٹ کھا رہا تھا۔ باقی سب نیند کی پرسکون وادیوں میں اترے ہوئے تھے۔ یکایک آسمان پر گہرے سیاہ بادل چھا گئے۔ اتنی زور سے آندھی آئی کہ چھت پر کھڑی مہرو کے لیے اپنا آپ سنبھالنا مشکل ہو گیا۔ تیز چنگھاڑتی ہوئی ہوا نے اس کی شال اڑا کر دور جا گرائی۔ اس کے بال اور کپڑے بری طرح پڑپڑانے لگے اور سردی تو جیسے ہڈیوں میں گھستی جا رہی تھی۔ واللہ، یہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ اپنے ٹوٹتے ہوئے بدن کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی کہ اس نے آسمان کی جانب نگاہ دوڑائی مگر کچھ نظر نہ آ سکا، کیونکہ ہوا اتنی تیز تھی کہ کچھ دیکھنے سے پہلے ہی آنکھیں اس کی چندھیا گئیں اور ان سے پانی بہنے لگا۔ سردی کے باعث اس کا بدن ہولے ہولے لرز رہا تھا۔ پتہ نہیں وہ کیا تھا، ایک جھونکا سا تھا بادلوں کا یا پھر کچھ اور، جو اس کے سر پر منڈلا رہا تھا۔ اسے دیکھ کر وہ حواس باختہ ہو گئی اور جلدی سے سیڑھیوں کی طرف بھاگی۔ اسے ایک شور سا اپنے پیچھے سنائی دے رہا تھا، کچھ گول گول گھومتے ہوئے ایک گرداب کی شکل میں اختیار کر گیا۔ اسے محسوس ہوا کہ اس کے گرد بہت سارے لوگ تھے جو آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ وہ پھرتی سے 2-4 سیڑھیاں اتر آئی۔ اس کے ساتھ اور بھی بہت سے لوگ سیڑھیاں اتر رہے تھے اور اس سے آگے نکل گئے تھے۔ نوشی پانی پی کر کچن سے نکلی تو سیدھی اپنے کمرے کی طرف آئی۔ نیند سے اس کا برا حال ہو رہا تھا۔ یہ لڑکی تو مجھے پاگل لگتی ہے۔ چھت کی طرف دیکھ کر بڑبڑاتے ہوئے اس نے جو ہی کمرے کا دروازہ کھولا، اندر سے ایک اجنبی عورت نکلی۔ وہ بہت بھدی اور ضرورت سے زیادہ موٹی تھی۔ اسے دیکھ کر وہ حیران رہ گئی۔ او ہیلو، کون ہیں آپ اور میرے کمرے میں کیا کر رہی ہیں؟ چٹاک سے ایک سناٹے دار تھپڑ نے اسے خاموش کروا دیا۔ ایک پل میں اس کا نازک سا گال سوج گیا اور شاید کان کا پردہ بھی پھٹ گیا تھا۔ وہ حونک بنی اسے دیکھتی رہی اور پھر وہیں گر کر بے ہوش ہو گئی۔ وہ عورت وہاں سے جا چکی تھی۔ اف، یہ سیڑھیاں ختم کیوں نہیں ہو رہی؟ مہرین تھکنے لگی تھی۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ بہت سے لوگ دھم دھم کرتے اس کے پاس سے گزر رہے تھے مگر کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ اچانک کسی نے پیچھے سے اسے زور سے دھکا مارا اور وہ سیڑھیوں پر لڑکتی چلی گئی۔ فواد چاکلیٹ ختم کرنے کے بعد کچن میں پانی پینے آیا۔ فریج کھولا تو وہ خالی تھا۔ یہ سارا سامان کہاں گیا؟ فریج سے آخر کہاں جا سکتا تھا سارا سامان؟ وہ ابھی اسی سوچ میں ڈوبا ہوا تھا کہ فریج سے خون بہنے لگا۔ سرخ گاڑھا انسانی خون دیکھ کر وہ حواس باختہ سا ہو کر مڑا اور بھاگنے کی کوشش میں کسی شے سے ٹکرا کر زمین بوس ہو گیا۔ کسی نے کھینچ کر اسے کچن سے باہر لا پٹکا اور دروازہ آہستگی سے بند کر دیا۔ امرین کی آنکھ کھلی تو مہرین اور نوشین دونوں اپنے کمرے میں نہیں تھی۔ رات اچانک اسے شوق چڑھا تھا کہ بڑی بہنوں کے ساتھ سوئے، ورنہ تو وہ کوثر بیگم اور عقیل صاحب کے کمرے میں سویا کرتی تھی۔ اسے حیرت ہوئی کہ رات کے اس پہر یہ دونوں کہاں چلی گئی۔ بہرحال وہ اٹھ کر باتھ روم میں گھس گئی اور واش بیسن پر جھکی۔ وہ ہاتھ دھو رہی تھی کہ اچانک نل سے پانی کی بجائے خون آنے لگا۔ وہ دیوار پر چسپا آئینے میں اپنا عکس دیکھ رہی تھی، اس لیے ابھی تک انجان تھی۔ جب اس نے ہاتھ پہنچے تو سفید تولیہ پل بھر میں لال ہو گیا۔ ارے، یہ تو خون ہے۔ خون کہاں سے آیا؟ اس نے اپنے کانپتے ہاتھوں کا جائزہ لیا جو خون سے رنگین تھے۔ چیختے ہوئے تولیہ پھینکا اور دوبارہ باتھ روم میں گھس گئی۔
واش بیسن میں تازہ خون گرا ہوا تھا، نل جو کہ ٹھیک سے بند نہیں کیا گیا تھا، اس میں سے قطرہ قطرہ خون ٹپک رہا تھا۔ اس کا دماغ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کھونے لگا۔ ٹانگوں نے مزید اس کا بوجھ سہارنے سے انکار کر دیا تو وہ وہیں ٹھہر گئی۔ پانی کی شدید پیاس نے انہیں گہری نیند سے جگا دیا۔ کوثر بیگم اٹھ کر بیٹھتے ہوئے آنکھوں کو مسلتی نیند بھگانے کی کوشش کرنے لگی۔ بیڈ کے سائڈ ٹیبل پر دیکھا تو خالی جگ ان کا منہ چڑھا رہا تھا۔ جگ اٹھا کر پاؤں میں چپل اڑیستے ہوئے وہ باہر نکل آئی۔ کچن کا دروازہ اندر سے بند تھا۔ انہوں نے اس بار کھٹکھٹایا مگر اندر سے جواب نہ آیا۔ کون ہو سکتا ہے اندر؟ انہوں نے الجھ کر سوچا، پھر کچن کی کھڑکی کی طرف آئیں جو کہ کھلی ہوئی تھی۔ انہوں نے جھانک کر دیکھا تو اندر گھپ اندھیرا تھا۔ وہ پیچھے ہٹنے کو تھی کہ کسی نے زور سے کھڑکی کا دروازہ بند کر دیا جو ان کی پیشانی سے لگ کر انہیں باہر دھکیل گیا۔ ماتھے سے خون کی لکیر نکل کر ان کے چہرے پر پھیل گئی۔ سر چکرانے لگا اور بے جان ہوتے ہاتھ سے جگ چھوٹ کر فرش سے ٹکراتے ہی کئی ٹکڑوں میں بٹ گیا۔ اس چھناکے دار آواز پر جہاں عقیل صاحب کی آنکھ کھل گئی تھی وہاں ماریا بھی اپنے کمرے میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی تھی۔ عقیل صاحب کمرے سے باہر نکلے تو لاؤنج میں انہوں نے جو منظر دیکھا اس نے ان کے حواس مختل کر دیے۔ ان کا دماغ بھگ سے اٹھ گیا۔ چند مختلف عمر کے افراد صوفوں پر براجمان تھے جن میں کچھ عورتیں اور مرد شامل تھے۔ سب کے ہاتھوں میں گلاس تھے جن میں پانی کی بجائے خون تھا اور وہ بڑے مزے سے چسکیاں بھرتے ہوئے اسے اپنے اندر انڈھیل رہے تھے۔ اس غیر انسانی منظر کو براہ راست دیکھنے پر ان کے سینے میں درد کی ایک شدید لہر اٹھی اور وہ دل کے مقام پر ہاتھ رکھے بیٹھتے چلے گئے۔ جاوید، جاوید اٹھیے نا! ماریا اپنے شوہر کو مسلسل جھنجھوڑ رہی تھی مگر مجال ہے وہ ٹس سے مس ہوا ہو۔ در حقیقت وہ اس وقت تنہا باہر نہیں نکلتی تھی، حتیٰ کہ رات کو کچن سے پانی لینے بھی جاوید ہی جایا کرتا تھا۔ بہرحال اسے گدھے گھوڑے بیچ کر سوتا پا کر وہ خود ہی ڈرتے ڈرتے اٹھ کر باہر آئی یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ کیسی آواز تھی۔ جیسے ہی وہ کمرے سے باہر نکلی جاوید نے کروٹ بدلی اور اس کی نیند اڑ گئی۔ وہ بوکھلا کر اٹھ بیٹھا۔ اسے لگا جیسے کسی نے اسے جگانا چاہا ہو مگر وہ نیند میں ایسا غرق تھا کہ سمجھ نہیں پایا۔ آنکھوں کو رگڑتے ہوئے اس نے لیمپ جلایا تو سامنے کا منظر دیکھ کر اس کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ سامنے کمرے کی کھڑکی کھلی ہوئی تھی، سرد ٹھٹھرتی ہوائیں تیز کمرے میں گھستی جا رہی تھیں۔ وہ اس بات سے بے نیاز کھڑکی کی طرف منہ کیے کھڑی تھی، نہ جانے اتنے اندھیرے میں وہ اس پار کسے تلاش کر رہی تھی۔ ماریا، کھڑکی بند کر دو، بچوں کو سردی لگ جائے گی۔ بیڈ پر لیٹے دو ننھے اجسام کو تشویش سے دیکھتے ہوئے اس نے ماریا سے کہا، لیکن وہ ہنوز کھڑی رہی۔ ماریا، تم ٹھیک تو ہو نا؟ وہ پریشان سا ہو کر اٹھا، اس کے عین پیچھے آن کھڑا ہوا مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ شاید انسنی کر رہی تھی یا پھر سن ہی نہیں رہی تھی۔ ماریا، اس نے بے چینی سے پکارتے ہوئے ماریا کے کندھوں پر ہاتھ رکھ دیا۔ کمرے میں دل خراش چیخ گونجی تو وہ دہل کر مڑا۔ بیڈ پر لیٹا آلیان زور زور سے رونے لگا جبکہ گڑیا غائب تھی۔ اس نے بھاگ کر آلیان کو اپنی باہوں میں سمیٹ لیا۔ ماریا، اس نے کھڑکی کی طرف دیکھا مگر اب وہاں کوئی نہیں تھا اور کھڑکی بھی بند تھی۔ ماریا، گڑیا، انہیں آوازیں دیتے ہوئے وہ باہر نکلنا چاہ رہا تھا مگر دروازہ باہر سے بند ہو گیا تھا۔ یکلق اس کا دم گھٹنے لگا۔ ماریا کو لان سے عجیب عجیب آوازیں آ رہی تھیں، چنانچہ وہ لان میں آ گئی مگر وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ واپس پلٹنے ہی لگی تھی کہ اس نے سنا، مما! اس کے قدم ٹھٹکے۔ وہ مڑی تو سامنے گڑیا کھڑی مسکرا رہی تھی۔ گڑیا وہ ہکا بکا رہ گئی تھی۔ وہ جب کمرے سے نکلی تھی تو گڑیا تو گہری نیند میں تھی، اب یہاں خود اس سے پہلے کیسے آ سکتی ہے، وہ بھی اتنی چاقو چوبند؟ گڑیا، آپ یہاں کیسے بیٹا؟ مما، ہم سب کھیل رہے ہیں۔ وہ ہنستی ہوئی کھلکھلاتی ہوئی دور بھاگ گئی۔ کون سا کھیل؟ وہ اس کے پیچھے بھاگی۔ اس نے دیکھا کہ وہاں کچھ دور بچوں کا ٹولہ کھڑا ہوا تھا۔
اور ویسے یہ لان اتنا وسیع کیسے ہو گیا تھا؟ وہ حیرت سے بے ہوش ہونے کو تھی، اس کا دماغ سائیں سائیں کرنے لگا۔ گھر میں سے وہی تھی کھیلنے والی، تو وہ باقی سب بچے کون تھے اور اس وقت کہاں سے آ گئے تھے؟ جب ان بچوں کو کھیل کھیلتا دیکھا تو وہ اندر سے لرز کر رہ گئی۔ وہ سب اپنی گردن سے سر الگ کرتے کسی فٹ بال کی طرح ایک دوسرے کی طرف اچھال رہے تھے۔ جس کے پاس آتا وہ اسے کھینچ کر اپنی گردن سے جوڑ دیتا اور سب بچے کہے لگانے لگتے۔ پھر وہ دوبارہ سر کو الگ کرتا، کسی اور کے پاس پھینک دیتا، اور یوں وہ کھیل جاری و ساری تھا۔ ماریا کے لیے تو اب سانس لینا بھی دشوار ہو گیا تھا۔ اس کا رنگ پھک ہو گیا اور وہ ایسی ہی ہو گئی گویا کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ نکری صبح طلوع ہوئی۔ سید بلال علی شاہ صاحب کے آستانے پر بھی سورج نکل آیا تھا۔ وہ اشراق پڑھ کر ابھی فارغ ہوئے ہی تھے کہ اکبر وہاں چلا آیا۔ آؤ اکبر، تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا۔ اکبر نے جھک کر سلام کیا اور عقیدت سے ان کے ہاتھ چوم لیے۔ خیریت ہی حضور؟ وہ ان کے پاس ٹکتے ہوئے گویا ہوا۔ عقیل یاد آ رہا ہے، دل میں بے چینی سی ہے، آپ حکم دیں تو ابھی انہیں فون کر کے بلا لیتا ہوں۔ نہیں، انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے روک دیا، میں خود اس کے پاس اس کے گھر جانا چاہتا ہوں۔ جیسے آپ کی مرضی پیر صاحب۔ اکبر تابعداری سے کھڑا ہوا۔ شاہ صاحب باہر نکلے تو وہ بھی ان کی تقلید میں باہر چلا آیا۔ تاہم شاہ صاحب کے لب کچھ پڑھ رہے تھے اور چہرے پر بے سکونی اور کسی گہری سوچ کا عکس نظر آتا تھا۔ عقیل صاحب کا گھر ایسے تھا جیسے برسوں سے یہاں کوئی نہ آیا ہو۔ چہار سو عجیب سی ویرانی بکل مارے بیٹھی تھی۔ سید بلال علی شاہ صاحب اور ان کا غلام اکبر گھر میں داخل ہوئے تو یہاں کی اجڑی ہوئی حالت دیکھ کر جہاں اکبر ہکا بکا رہ گیا تھا، وہیں شاہ صاحب کے تاثرات بھی سرد ہوئے تھے۔ ان کا چہرہ سپاٹ تھا، شاید انہیں اس بات کی پہلے سے خبر ہو چکی تھی۔ لان میں ہی ماریا کا جسم ہوش و حواس سے بیگانہ پڑا تھا، وہ دونوں وہیں رک گئے۔ یہ پانی اس بچی پر ڈالو اکبر، شاہ صاحب نے جیب سے پانی کی بوتل نکال کر اکبر کو دیتے ہوئے کہا۔ اکبر نے ماریا کے منہ پر پانی کے چند قطرے گرائے اور ساتھ ہی اسے پکارنے لگا۔ اس نے آنکھیں کھول دی۔ شاہ صاحب اس درخت کی طرف بڑھے جس کے نیچے گڑیا لیٹی تھی۔ انہوں نے پانی گڑیا پر ڈالا تو وہ بھی اٹھ بیٹھی۔ شاہ صاحب، آپ؟ ماریا کے ہوش ٹھکانے آئے تو حیرت اور خوشی کے ملے جلے تاثرات لیے وہ ان سے مخاطب ہوئی۔ کیا ہوا تھا رات کو بیٹا؟ دوپٹے سے سر لپیٹتے ماریا ٹھٹکی۔ رات کو وہ جیسے اب اسے رات کا تمام منظر یاد آیا اور وہ چل پڑی۔ خوف سے آنکھیں پھیل گئیں اور لفظ ساتھ چھوڑ گئے تھے۔ اتنے میں اکبر کچھ فاصلے پر گری گڑیا کو ہوش میں لا چکا تھا۔ شاہ صاحب نے ماریا کے سر پر ہاتھ رکھ کر اسے تسلی دی اور اندر کی طرف بڑھ گئے۔ تمام گھر والے بے ہوش تھے۔ کچن کی کھڑکی کے پاس کوثر بیگم، کچن کے دروازے کے پاس فواد اور لاؤنج میں صوفے کے پاس عقیل صاحب پڑے تھے۔ کوثر بیگم کی پیشانی پر چوٹ آئی تھی اور عقیل صاحب کو دل کا دورہ پڑا تھا۔ شاہ صاحب کے کہنے پر اکبر عقیل صاحب کو فوراً ہاسپٹل لے گیا تھا۔ سیڑھیوں کے پاس مہرین، کمرے کے باہر نوشین اور کمرے کے اندر باتھ روم میں امرین ملے۔ ماریا ان تینوں پر پانی گرا کر انہیں ہوش میں لائی۔ جاوید اپنے کمرے میں دروازے کے پاس بے سود پڑا تھا۔ اس کی گود میں ننھا آلیان بھی تھا۔ گھر کے تمام افراد اپنے حواس میں لوٹتے ہی لاؤنج میں جمع ہو گئے۔ عقیل صاحب کے بارے میں جان کر سبھی ہاسپٹل چلے گئے۔ سب کا رو رو کر برا حال تھا۔ آخر کار زندگی اور موت کی جنگ میں عقیل صاحب نے موت کو شکست دے کر آنکھیں کھول دیں۔ سب اللہ کے حضور سجدہ ریز ہونے کے بعد تہہ دل سے شاہ صاحب کے شکر گزار تھے، جو کسی فرشتے کی مانند ان کی مدد کو پہنچ گئے تھے۔ سب کے پوچھنے پر شاہ صاحب بتانے لگے، جنات کا پورا کنبہ یہاں سے گزر رہا تھا۔ وہ سب مسافر تھے، کسی پناہ گاہ کی تلاش میں تھے۔ رات گزارنے اور پیٹ پوجا کرنے کے لیے یہ گھر ٹھیک لگا تو وہ لوگ عقیل صاحب کی چھت پر اتر آئے۔ مسلسل سفر کے باعث تھک گئے تھے اور بھوک بھی زوروں کی لگی ہوئی تھی، اس لیے ان کا مقصد صرف رات یہاں بسر کرنا تھا۔ بے شک یہ جنات ناقابل برداشت تھے، مگر یہ کسی کو نقصان پہنچانا نہیں چاہتے تھے۔
وہ کسی طوفان کی طرح چھت پر اترے۔ مہرین انہیں دیکھ نہیں سکتی تھی، مگر کسی انہونی کے احساس نے اسے ڈرا دیا تھا۔ وہ تیزی سے سیڑھیاں اترنے لگی۔ جنات کے بچے بڑوں کے منع کرنے کے باوجود ادھم مچاتے ہوئے دھڑا دھڑ سیڑھیاں اتر رہے تھے، جبکہ کسی شرارتی بچے نے پیچھے سے ٹھوکر ماری اور وہ توازن برقرار نہ رکھتے ہوئے منہ کے بل جا گری۔ سب کا برا حال تھا، اسی لیے ان جنات نے فوراً فریج پر ہلہ بول دیا۔ وہ تو خالی ہو گیا تھا، مگر ان کی بھوک نہ مٹی تھی۔ مٹتی بھی کیسے؟ وہ انسانی کھانا نہیں بلکہ انسان کھاتے تھے، تبھی ان کے لیے مرغوب غذا یعنی کہ انسانی خون اور گوشت کا انتظام کیا جا رہا تھا۔ پورے گھر میں خاص بدبو تھی جسے وہ کھانا تیار ہونے کی خوشبو سمجھ رہے تھے۔ مرد اور عورتیں لاؤنج میں بیٹھے کھانا لگنے کے انتظار میں گپے ہانک رہے تھے۔ ان میں بیٹھی ایک موٹی بھدی عورت جو نیند سے اونگ رہی تھی اٹھ کر کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ اندر جا کر معلوم ہوا کہ کوئی انسان سو رہا ہے۔ دراصل وہاں امرین سو رہی تھی۔ انسان کو تنگ کرنے کا موڈ بالکل نہیں تھا، اس لیے وہ واپس مڑ گئی۔ کمرے سے باہر نکلی تو اچانک ایک لڑکی سامنے آ گئی جو بگڑتے تیور سے اسے گھورتے ہوئے کہنے لگی، آپ ہیں کون اور میرے کمرے میں کیا کر رہی ہیں؟ اس کی بات سنتے ہی اس کا دماغ خراب ہو گیا اور کھینچ کر ایک تماچا اس کے منہ پر دے مارا۔ پھر وہ فواد کے کمرے میں جا سوئی۔ فواد کچن میں دندناتا ہوا آیا تو کھانا پکاتی جننی کو یہ ناگوار گزرا، لہٰذا اس نے اسے بے ہوش کرنے کے لیے فریج میں خون انڈیل دیا۔ بے وقوف انسان پل دو پل میں چکرا کر گر گیا۔ جننی نے اسے اٹھا کر باہر پٹک دیا۔ بیچارہ فواد، اسے اپنے کام میں خلل بالکل بھی پسند نہیں تھا، اس لیے کھڑکی سے اندر جھانکتی ہوئی انسان کو ناگواری سے گھورتے ہوئے اس نے کھڑکی زوردار آواز سے بند کر دی، جو کہ کوثر بیگم کے ماتھے سے ٹکرا کر انہیں زخمی کر گئی۔ گڑیا کی آنکھ کھلی تو اپنے قریب ننھے منھے بچوں کو دیکھ کر خوش ہو گئی۔ وہ سب شاید اسے جگانے ہی آ رہے تھے، اس لیے وہ اٹھ کر ان کے ساتھ لان میں آ گئی اور وہ سب ایک عجیب سا کھیل کھیل رہے تھے۔ گڑیا کو پہلے تو ڈر لگا، لیکن جب سب بچوں نے اسے بتایا کہ یہ جادو ہے تو وہ حیران ہونے کے بعد مطمئن ہو گئی۔ پھر اس چھوٹے سے دماغ میں یہ سوچ پڑنے لگی، آخر یہ جادو اسے کیوں نہیں آتا تھا؟ ماریا کمرے سے باہر نکلی تو لاؤنج میں بیٹھی ایک جننی نے کمرے کا رخ کیا۔ بیڈ پر دو وجود سو رہے تھے، انہیں تنگ کیے بغیر وہ کھڑکی کی طرف بڑھی۔ اس کی پرواہ کیے وہ آنکھوں میں بے پناہ اداسی لیے اس بار اپنے کھوئے ہوئے محبوب کو محسوس کرنے لگی اور کھڑکی سے ٹھٹھراتی ہوئی ہوا اندر آنے لگی۔ اسی پل وہ انسان جاگ گیا اور اسے اپنی بیوی سمجھ کر اس کا نام پکارنے لگا۔ وہ چڑ کر باہر نکل آئی اور دروازہ لاک کر دیا کہ یہ سر کھانے والا انسان باہر نہ نکل آئے۔ جاوید کا سانس سینے میں اٹکا اور وہ دروازے سے ٹیک لگا گیا۔ انسانی خون کی مقدار اس قدر تھی کہ وہ گھر کے برتنوں میں پورا نہیں آ رہا تھا، چنانچہ جننی نے ٹینکی میں رکھ دیا، جس سے ایک جگ جتنا خون امرین نے استعمال میں لا کر ضائع کر دیا۔ کھانا پیش کیا گیا تو سب نے خوب سیر ہو کر کھایا۔ تبھی ایک معمر شخص کی آمد ہوئی اور ان کی غذا دیکھ کر اسے دل کا دورہ پڑ گیا۔ کھانے سے فراغت حاصل کرنے کے بعد انہوں نے 1-2 گھنٹے آرام کیا اور سفید سحر نمودار ہونے سے قبل وہ لوگ روانہ ہو گئے۔ مسافر جنات تھے، لہٰذا اپنی منزل کی جانب لوٹ گئے۔ سید بلال علی شاہ صاحب نے سب کو پانی دم کر کے دیا۔ گھر کے کونوں میں بھی تعویذات کے کچھ نقش رکھوا دیے۔ سچ شکر کہ ان لوگوں نے کھانے کا اہتمام خود ہی کر لیا تھا، یہاں کسی کو اپنی جان سے ہاتھ دھونا نہیں پڑا۔ شاہ صاحب نے سب گھر والوں کی الجھن دور کرتے ہوئے ان مسافر جنات کی ساری رودات سنائی اور ان کے ڈرے ہوئے دلوں کو تسلی کے چند حروف بخشے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اب وہ لوگ آرام کر سکتے ہیں، اب انہیں کوئی خطرہ نہیں۔ پورا دن عقیل صاحب اور اس کے گھر والوں کے ساتھ گزارنے کے بعد شاہ صاحب بھی واپس چلے گئے۔ رات ہوئی تو سب کے چہروں پر خوف سمٹ آیا۔ یوں ہی راتیں گزرتی گئیں اور عقیل صاحب کا خوف کم ہوتے ہوتے نہ ہونے کے برابر رہ گیا۔ تاہم ان سمیت باقی سب کے دلوں کی حالت کافی نازک ہو چکی تھی۔ اب فواد کو رات میں اگر پیاس لگتی تھی تو وہ کچن میں دندناتا نہیں پھرتا تھا۔ لائٹس آف ہوتے ہی مہرین بھی
بستر میں جا گھستی تھی، چھت پر وہ کبھی بھول کر بھی نہیں جاتی تھی۔ امرین بھی اب دوبارہ سے کوثر بیگم کے پاس سوتی تھی۔ بہنوں کے پاس سونے کا سارا شوق ایک رات میں ہی پورا ہو گیا تھا۔ ماریہ کے لیے پانی اب بھی جاوید لینے جاتا تھا اور ماریہ پیچھے مختلف آیات کا ورد کرتی تھی۔ اس بھیانک رات کی قیامت خیزی گویا آج بھی قائم تھی۔ آج بھی انہیں وہ پر اسرار جناتی مسافر یاد تھے جو انہوں نے دیکھے تھے۔ ہر آنکھ نے ایک نیا عجوبہ دیکھا تھا۔ عقیل صاحب نے کبھی کسی سے ذکر نہیں کیا کہ انہوں نے کیا دیکھا تھا، مگر باقی لوگ جب اپنے ساتھ ہوئے ثانیہ کا بتاتے تو سب کے بدن میں خون منجمد ہونے لگتا۔ گڑیا تو آج بھی یہ سوچ کر اداس ہوتی ہے کہ اسے وہ جادو کیوں نہیں آتا تھا، جبکہ اس کی ماں ماریہ کو جب وہ کھیل یاد آتا ہے تو اس کی راتوں کی نیند اڑ جاتی ہے۔ جی دوستو، کیسی لگی سٹوری آپ کو؟ امید کرتا ہوں پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ باکس میں لازمی بتائیے گا اور لائک کا بٹن بھی پریس کر دیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام مشکلات آسان فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو اور آپ کی تمام مشکلات آسان فرمائے۔ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نے چاہا تو ملتے ہیں نئے خوفناک سٹوری میں۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔